بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده وسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سوئے بطحا یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے۔ بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے۔ بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے۔ اور کی نہ کعبے کی زیارت بھی بغیر آقا کے، کی نہ کعبے کی زیارت بھی بغیر آقا کے، درس عثمان عجب دے گئے جاتے جاتے۔ درس عثمان عجب دے گئے جاتے جاتے، ان کے کردار کا قد ناپ رہی ہے دنیا، ان کے کردار کا قد ناپ رہی ہے دنیا، جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے۔ رتبے سرکار کے کیا خلق سے جانے جاتے، سب پہ اسرار الہی نہیں کھولے جاتے۔ انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حاضرین گرامی، اس زمین پر اللہ نے اپنے مقرب بندوں کو بھیجا، ان میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام رسولوں کا ہے، نبیوں کا ہے، اور ان رسول اور نبیوں میں پھر اعلیٰ ذات، اعلیٰ شان حبیب کبریہ کی ہے، تاجدار انبیاء کی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے زندگی گزاری، حبیب خدا خود فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان دلوں کو منتخب فرما دیا، ان لوگوں کو منتخب فرمایا جو میرے ساتھ رہے، اور وہ ذات صحابہ کی ہے، اہل بیت رضوان کی ہے، نبی کریم کے جانثاروں کی ذات ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، کسی ایک کی بھی اقتداء تمہیں جنت تک پہنچا دیں گی۔ ان صحابہ کرام میں پھر وہ لوگ
جو السابقون الاولون ہے، جنہوں نے فتح مکہ سے قبل ایمان لایا، ان کی ذات بڑی ہے۔ پھر فتح مکہ سے قبل ایمان لانے والوں میں وہ ذات اعلیٰ ہے جن کو رسول خدا نے فرمایا یہ 10 صحابہ جنتی۔ ان 10 صحابہ میں وہ شان اعلیٰ رکھتے ہیں جو 4 خلفائے راشدین ہیں، اور پھر وہ خلفائے راشدین کو اللہ پاک نے وہ شان عطا فرمائی کہ ہر ایک کی جزوی شان ہے، اعلیٰ شان ہے۔ حبیب خدا نے فرمایا کہ میں نے زمین پر سب کے احسان چکا دیے، قیامت کے دن اللہ پاک ابو بکر کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا آقا نے میرے بعد اگر کوئی نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو میرے بعد عمر ہوتے۔ پھر فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوں گی۔ اور جس ذات کا ہم ذکر کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا، جو میں نے خطبے میں حدیث پڑھی، آقا فرماتے کہ ہر نبی کے لیے جنت میں ایک دوست ہوگا، اس کا ایک رفیق ہوگا، اور فرمایا میرا دوست جنت میں عثمان ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر آج جمعہ میں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس مہینے کی 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت کی تاریخ ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ہم یوم غدیر کے طور پر ذکر کریں گے کہ جو نبی خدا کا فرمان تھا وہ 18 ذی الحجہ کو ہی تھا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عبد مناف کے بعد، جو ان کے آباء و اجداد میں عبد مناف ہے، ان کے بعد ان کا سلسلہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنی اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرمائے اور فرمائے کہ مجھ پہ ایمان لے آؤ، تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق ایمان لے آئے، پھر مولا علی ایمان لے آئے، پھر زید بن حارثہ ایمان لے آئے، اور حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں چوتھا اسلام قبول کرنے والا میں ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان غنی سے ذکر فرمایا کہ رسول خدا نے پیغام اعلان کیا ہے، وہی کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، اب ان کی نبوت کی تصدیق کرنا ہے، تو حضرت عثمان غنی حضرت ابو بکر صدیق کے بولنے پر اسلام قبول فرمائے۔ اب واقعی آپ غور کریں نا اس بات پر کہ پہلے حضرت ابو بکر، پھر حضرت علی، اور پھر حضرت زید بن حارثہ، اور چوتھا مسلمان ہونا، یہ یقیناً آپ کے لیے فخر کی بات تھی کہ میں وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو ابتدا میں اسلام لے آئے اور چوتھا میں ہوں۔ اور قرآن پاک میں ذکر فرمایا السابقون الاولون، جو پہلے اسلام قبول کیے ان کی شان بہت اعلیٰ ہے، ان کا مرتبہ، ان کی بلندی، ان کی عظمت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ تو یہ فضیلتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن قربانیاں بھی ان کی دیکھی کی جانی ہیں، اور کچھ جزوی شان ہوتی ہے، کچھ اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کچھ ولادت ہے یا ان کے شہادت ہے یا ان کا وصال کی تاریخ سے ان کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کی یاد ہوتی ہے، اور کیوں نہ ان کا ذکر کرے کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو پہلے لوگ کیسے تھے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، بی بی مریم کا تذکرہ کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، حضرت ادریس کا تذکرہ پڑھو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، حضرت ابراہیم کے بارے میں معلوم کرو، تذکرہ کرو۔
تو یہ اسلاف کی زندگی ہے. اور سید عثمان غنی کی زندگی، اللہ اکبر، ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ عظمت، جود و احسان حضرت عثمان بن عفان اور شرم و حیا کی آپ کی ذات یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ اتنے با حیا تھے، اتنے با حیا تھے کہ آقا نے فرمایا کہ عثمان سے جب فرشتے حیا کرتے ہیں تو محمد کیوں نہ حیا کرے آپ سے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آقا بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بدن پہ جو کپڑا تھا آپ کا، تو کچھ ٹخنے آپ کے نظر آ رہے تھے، ٹخنوں میں سے کچھ پنڈلی بھی نظر آ رہی تھی. حضرت ابوبکر آئے، تشریف لائے، پھر اس کے بعد حضرت عمر آئے. جب حضرت عثمان غنی آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کو سمیٹ لیے کپڑوں میں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ابوبکر آئے، عمر آئے، تو آقا نے فرمایا عمر بہت با حیا ہے اور وہ آ کر اپنی کوئی بات پیش کرنا ہو تو شاید وہ نہ پیش کرتے، اس لیے میں نے اپنے پیروں کو سمیٹ لیا کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو آپ اتنے حیادار تھے. اور آقا نے فرمایا میرے تمام اخلاق کے معاملات میں، حیا کے معاملے میں اگر کوئی مجھ سے مشابہت رکھتا ہے تو عثمان رکھتا ہے. یہ آقا نے شان فرمائی آپ کی. تو اتنے با حیا، اللہ نے آپ کو بہت نوازا. آپ سنتے رہتے عثمان غنی بہت سخی، آپ مویشی، مال، دولت، جائیداد، روپیہ سب کچھ اسلام کے لیے پیش کرتی آپ نے، مسلمانوں کے لیے پیش کر دیا، دین کے خاطر پیش کر دیا. اس لیے کہا تھا آپ کو غنی. غزوہ تبوک کے وقت جب اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ ضرورت ہے جنگ کے لیے، اسلام کے لیے ضرورت ہے، کئی اونٹ، کتنا چاندی اور رقم اور لدا ہوا مال غرض کے دے دیا. نبی اکرم اس کو مال کو دیکھتے آتے تھے، خوش ہوتے تھے. اور آقا نے فرمایا اب عثمان کوئی بھی کام کرے قیامت تک کے لیے، جب تک وہ زندہ رہے، اب کوئی چیز عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گی. پھر ایک روایت میں آقا نے فرمایا کہ اب یہ چیزیں دے کر عثمان نے میرے ہاتھ سے جنت خرید لی. وہ سیدنا عثمان غنی کی ذات ہے کہ اسلام کے خاطر جو بھی بندہ مال دے گا، رسول اللہ خوش ہوئے. اللہ خوش ہوتا ہے جو مال لٹاتا ہے، کیونکہ اس میں رکائی وہ چیز ہے کہ آپ ایک دوں گے تو اس کا 10 گنا اللہ کی بارگاہ سے ملے گا. لیکن ہم اس میں کجی اختیار کرتے ہیں، ہم اس میں کنجوسی بخالت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا مال سکڑتا جاتا ہے اور جو لوگ لٹاتے رہتے ہیں ان کا مال بڑھتا رہتا ہے. تو یہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، بھلا کرو تو بھلا ہوگا، برا کرو تو برا ہوگا، لٹاؤں گے تو اتنا آئے گا. لیکن ہماری نظر ظاہر پر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ظاہری طور پر جو ہے وہ اسی میں محدود ہو جاتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدثین ذکر کرتے اس بات کو، امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی کا ایک لقب ہے ذو النورین. ذو کے معنی ہوتا ہے والا، ذی احترام، ذو یزی، وہ لفظی اعتبار سے اور عربک گرامر کے اعتبار سے اس میں تبدیلی آتی ہے. ذوی الاحتشام بھی کہتے ہیں. ذو الجناح سنے ہوں گے آپ نے، 2 پر والا جانور. تو ذو نورین، 2 نور والا. تو امام بہقی روایت کرتے ہیں، امام ابن جعفی سے بات ہوتی ہے تو گفتگو کرتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر تو قیامت تک یا پھر نبی پاک تک کوئی شخص ایسا نہیں کہ کسی ایک نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں ہوں. حضرت آدم سے لے کے تو حبیب خدا تک کسی ایک نبی کی 2 بیٹیاں
کسی ایک فرد واحد کے نکاح میں ہو، یہ ذات اگر کوئی ہے تو وہ سوائے حضرت عثمان غنی کے کوئی نہیں ہے۔ اور رسول خدا نے خود فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے میرے لیے اشارہ ہے کہ آپ جو ہے وہ حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کا نکاح عثمان غنی سے کرا دیں۔ اور حضرت عثمان غنی اتنے با اخلاق، اتنے با حیا، گفتگو نرم، ان کے اخلاق، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ پاک اگر مجھے بیٹیوں سے نوازتا، میری ایک بیٹی کا انتقال ہوتا تو میں دوسری بیٹی عثمان غنی کے نکاح میں دیتا، پھر اس کا انتقال ہوتا تو تیسری بیٹی نکاح میں دیتا، پھر اس کا انتقال ہوتا تو چوتھی بیٹی کو نکاح میں دے دیتا، غرض کہ یہ گنتی 100 تک مکمل ہو جاتی۔ اللہ کے رسول حضرت عثمان غنی سے اتنی محبت فرماتے، اتنی محبت فرماتے، کیونکہ آپ اتنے با حیا، با اخلاق۔ بے شک تمام صحابہ کی ذات اعلیٰ ہے، بے شک تمام صحابہ کی شان اعلیٰ ہے، لیکن ان میں جزوی شان جو ہے میں ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کی شان ہے۔ کنز العمال کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، عثمان بہت حیا ہے اور شرم کرتا ہے، قیامت کے دن وہ تیری بارگاہ میں کھڑے رہنے سے شرماتا ہے۔ تو آقا فرماتے کہ اللہ پاک نے میری دعا قبول فرمائی۔ آقا فرماتے کہ سب کا حساب کتاب ہوں گا اور کھڑے ہوں گے، ان میں حضرت عثمان غنی کو اللہ پاک نے جو ہے مستثنی فرما دیا۔ اور پھر روایت میں آتا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر سورہ فجر کی جو آخری آیت ہے جو میں نے خطبے میں ذکر کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا کہ تو رب سے راضی ہے، رب تجھ سے راضی ہے کہ اللہ نے تجھے بندوں میں شامل کر لیا، اب تو جنتی ہے۔ یہ آیت حضرت عثمان غنی کی شان میں شامل ہوئی کہ وہ اعلیٰ ذات حضرت عثمان غنی کی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ تو بندوں میں شامل ہے خدا کے، اب جنت میں داخل ہو جا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اور مفسرین ذکر کرتے ہیں۔ تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شان بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، آپ اتنے باحیا تھے۔ بعض میں نے کتابوں میں پڑھا ان صحابہ کی شان میں، خلفائے راشدین کی شان میں لکھنے والوں نے کئی کتابیں لکھی، کئی کتابیں لکھی، بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ اس میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ حضرت عثمان غنی اتنے باحیا تھے، اتنے باحیا تھے، اتنے شرم والے تھے کہ اپنے لباس کے ساتھ غسل کیا کرتے تھے، کہ غسل کے وقت بھی لباس کو اپنے بدن سے الگ نہیں کرتے تھے، کہ وہی دھوپ میں آ کر سکھا لیا کرتے تھے۔ آپ کپڑے بدلنا ہوتا تو بہت اہتمام کرتے ہیں۔ تو جو جتنا با اخلاق ہوں گا، آپ باہر دیکھ لیجئے، آپ روشن مسجد کے باہر ایک تخت سیاہ بلیک بورڈ ہے، اس بلیک بورڈ پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، شاید وہ اردو میں لکھی ہو، میں اس کا جو ترجمہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، جو لوگوں سے نرمی کے ساتھ ملتا ہو، عاجزی سے ملتا ہو، مسکرا کر ملتا ہو، پولائٹ رہتا ہو، ہیلپ فل نیچر ہو اس کا، یہ اخلاق میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے آپ قرآن پاک میں دیکھیے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے؟ منہ ٹیڑھا نہیں کر کے ملنا نہیں لوگوں سے، اکڑ کے چلنا نہیں، وَغْضُضْ صَوْتَكَ اپنی آواز کو پست رکھنا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ دیکھیے قرآن، بہت چیخ کے بات کرنا، چلا کے باتیں کرنا یہ گدھے کی طرح ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو نرم بات کرنا، مسکرا کر ملنا، یہ اعلیٰ صفات ہے، یہ نبیوں کی صفات ہے۔ اور حبیب خدا نے بہت پسند فرمایا، اور خود آقا فرماتے ہیں میں اخلاق کے اعلیٰ پیکر، میں اعلیٰ مرتبے فائز ہوں، اور میں اخلاق کے تمام معاملات کو پورا کرنے کی رائے
انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تاکہ میں اخلاق کے تمام زاویوں کو مکمل کر دوں۔ تو جو جتنا با حیا ہوگا وہ سنت نبوی کا پیکر ہوگا، اور جتنا بد اخلاق ہوگا وہ سنت کے خلاف کام کر رہا ہوگا۔ آج ہمارے جوانوں میں سب سے زیادہ کمی اس بات کی ہے کہ ان کے اندر اخلاق نہیں رہے۔ سب سے زیادہ ہمارا یوتھ، ہمارا طبقہ، ہمارا جوان، گھر میں بچیاں بہت بد اخلاق ہو چکی ہے۔ ان کے بات کرنے کے طریقے، ملنے کے طریقے، بیہیویئر دیکھیے، مس بیہیویئر اتنا ہو رہا ہے، بد اخلاقی اتنی عام ہو چکی ہے کہ آدمی ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگا ہے، دور دور بھاگتا ہے۔ مجھے بتائیے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں بچوں کو موقع نہیں دیا کہ وہ سلام کرے، آپ خود پہل کرتے کہ بچوں کو سلام کرتے، آپ نے بچوں کو موقع نہیں دیا۔ اور آج ہمارے دور میں اللہ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں، سب کی برائی نہیں کی جا رہی ہے، اخلاق میں اعلیٰ بھی ہے لوگ، لیکن بعض حضرات ایسے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اسے سلام کرے، ہر کوئی میرے طرف دیکھ کے مجھے سلام کرے، میرے آگے جو ہے وہ جھکے، میری چاپلوسی کرے۔ بھئی بندے کو جو بھی پولائٹ ہونا اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، لیکن ایک دوسرے کے لیے نرم تو رہے۔ بتائیے نا، نرمی کتنی ہے؟ ان اللہ والوں کی شان کیا ہے؟ ہم سنتے رہتے ہیں، حضرت ابوبکر جب خلیفہ ہوئے، ایک بڑھیا آئی اور کہا ابوبکر ادھر آؤ، مسلمانوں کے خلیفہ ہو گئے، امیر ہو گئے۔ کہاں مائی؟ تو شاید اب تمہارا روب بڑھ گیا ہوگا۔ کہا بتائیے کیا بات ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ کہا تم میرے جانوروں کو دودھ دھو کے دیا کرتے تھے، اب بھی دھوؤں گے؟ کہا ہاں، آپ غلط مت سمجھیے۔ آپ گئے اور بکریوں کو دودھ دھو کر دیا ان کو۔ دیکھیے نا کیا اخلاق ہے۔ حضرت عمر کے اخلاق دیکھیے، حضرت عثمان غنی کے اخلاق دیکھیے، مولا حیدر کرار کے اخلاق دیکھیے، اللہ اکبر، کیا عاجزی ہے ان کے ساری۔ یہ تمام جو ذات دیکھ رہے ہیں آپ، نبی کو دیکھا ہے تو وہ اس طریقے سے رنگ میں رنگے ہیں۔ ایک پاگل خاتون ہے، حضور کو بار بار اشارے سے بلا رہی ہے، حضور صحابہ کے درمیان بیٹھے، صحابہ کہتے یا رسول اللہ مت جائیے، وہ بڑھیا ہے، کچھ بھی کر سکتی، وہ پاگل ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا مجھے جانور بھی پہچانتے ہیں، یہ تو انسان ہے۔ حضور اکرم اس کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بیٹھو، حضور وہی مٹی پہ زمین پہ بیٹھ گئے، بہت دیر تک باتیں کرتے رہی اور آ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ اتنا وقت لے لیا اس خاتون نے، ہمیں ڈر تک کچھ نہ کرتے۔ حضور نے فرمایا مجھے جانتی ہے، اور نبی اکرم نے فرمایا آئے قربان جائے۔ آقا نے فرمایا وہ پاگل ہے، یہ سمجھ کر کوئی اس سے بات نہ کرتا، کیا مصطفیٰ بھی بات نہ کرے؟ میں تو سب کا نبی ہوں۔ ہم تو چلتے پھرتے کسی کو دیکھتے بھی نہیں، ہاں اس سے کیا بات کرے، اس نے آ کے ملنا چاہیے مجھے، میں یہاں ہوں کھڑا ہوں، سب نے آ کے ملنا چاہیے۔ اس پاگل خاتون سے جا کر مل رہے ہیں مصطفیٰ، جس سے کوئی مدینے میں نہیں پوچھتا۔ کون؟ جن کے دربانی جبریل کرتے ہیں، براق لے کر حاضر ہے اشتیاق کے لیے کہ یا رسول اللہ چلیے آپ کے لیے سواری تیار ہے۔ تو ہم غور کریں، یہ ہمیں سبق دیا گیا ہے ہمارے لیے، ہم اپنے آپ میں سمجھے ہم کہاں ہیں۔ کتنی سادگی میں انہوں نے زندگی گزاری۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ لباس بدلنے والے ہیں، ہر روز الگ الگ خوشبو کے عطر لگانے والے، دوسرے ملکوں کے خوبصورت اور اچھے سے اعلیٰ ترین کپڑے پہننے والے،
لیکن جب اسلام کے دامن میں تشریف لے آئے سادہ لباس ہے، سادگی ہے۔ لیکن نظام دیکھیے، آپ کے نظام حکومت نے، آپ نے بحری بیڑے، یہ بندرگاہیں جو سمندری بندرگاہیں ہوتی ہیں اس میں بڑے بڑی کشتیاں چلنا اور ایکسپورٹ امپورٹ اور دوسرے ملکوں میں جانا، اس کو متعارف اگر انٹروڈکشن کسی نے کیا ہے تو وہ حضرت عثمان غنی نے انٹروڈکشن کیا، کہ ایک ملک سے ایک سمندری راستے سے دوسری سمندری راستے پر جانا، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جانا، اس کو جو انٹروڈیوس کیا ہے پورے ورلڈ میں جو بہت اعلیٰ پیمانے پر، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، کہ ہر خلفائے راشدین کا اپنا ایک کارنامہ ہے، لیکن حضرت عثمان غنی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے، اور دوسرا ایک کارنامہ آپ سنیں گے، جامع القرآن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھئی جامع القرآن کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے دور سے یہ صحیفہ جو ہے قرآن صحیفے کی شکل میں آ گیا تھا، لیکن باقاعدہ اس کو پوری طریقے سے کئی صحیفے بنانا اور پورے ورلڈ میں الگ الگ کنٹریز میں اس کو بھیجنے کا کام حضرت عثمان نے کیا۔ امہات المومنین میں جو قرآن پاک کا جو نسخہ تھا، جو آج ہم جو دیکھ رہے ہیں، امام حفص کی روایت کی شکل میں جو دیکھ رہے ہیں نا، آپ سب تو جانتے ہیں قرآن پاک کو جب اللہ نے نازل فرمایا تو اس کو پڑھنے کے طریقے الگ الگ علاقے میں تھے، جیسے کہ ہم پڑھتے مالک یوم الدین، کچھ علاقوں میں اس کو ملک یوم الدین پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کچھ علاقوں میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، انعمت علیہم پڑھتے ہم، لیکن کچھ روایت میں انعمت علیہم پڑھتے ہیں، انعمت علیہم بھی پڑھتے ہیں، جس کو سبع قرات کہتے ہیں، 17۔ لیکن ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں پورے ورلڈ میں جو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے ہم پڑھتے ہیں، امام حفص کی روایت سے پڑھتے ہیں۔ تو اس پورے قرآن کو حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی صاحبزادی اور سیدنا رسول اللہ کی جو زوجہ ہے ام المومنین، سیدنا حفصہ کے پاس وہ قرآن پاک تھا، حضرت عثمان غنی نے ام المومنین سے منگایا، اس کے کئی نسخے آپ نے لکھوائے اور پھر پوری دنیا میں آپ نے بھیجا حضرت عثمان غنی کے وقت میں، ورنہ وہ چنندہ تھے، مخصوص تھے۔ اور الحمدللہ یہ مجھے بولنے میں شرف ہو رہا ہے کہ آج پونا کی ہماری روشن مسجد میں، اور مسجد میں کسی ہوگا مسجد میں، لیکن سب سے زیادہ جو مسجد حرام اور مسجد نبوی کے جو نسخے ہیں الحمدللہ وہ ہماری مسجد میں موجود ہے، جو حافظی قرآن ہے۔ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ، اور بھی اس سے زیادہ ماشاءاللہ اوپری حصوں میں موجود ہے، تاکہ ہمارے مسجد میں جو بچے حفظ کر رہے ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، وہ یہاں یہ نسخے پڑھے اور انہی نسخوں کی برکت سے انہیں موقع ملے تو مسجد حرام میں بھی پڑھے اور مسجد نبی میں بھی پڑھے۔ ہر حاجی سے ہم نے، جتنے بھی عمرہ کرنے والے ہمارے جماعت میں لوگ ہیں، سب سے ہم نے منگوایا 1 نسخہ، 2 نسخہ، 5 نسخہ۔ ہم ان کا شکر گزار ہیں۔ ایک صاحب نے ماشاءاللہ جو مصحف جو کمپنی ہے جو چھپاتی مسجد مدینہ میں، جو باقاعدہ سعودی حکومت کے ماتحت جو چھپتی ہے، انہوں نے تو ماشاءاللہ پورا 40-50 قرآن کا باکس ہی ماشاءاللہ لا کر مسجد کو دیا۔ تو یہ قرآن پاک جو مصحف ہے، یہ ہمارے اصحاف اور اسلاف کی جو ہے یہ کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت پر ہماری نسل قربان، آپ کی حیا پر ہمارے جوان بچوں کی حیا قربان۔ اللہ پاک ہماری نسلوں کو بھی اس طریقے سے باحیا بنائے اور صحابہ کا ماننے والا بنائے، اہل بیت کے نام پر جان نثار فرمائے۔ الہ العالمین ہماری ان باتوں کو قبول فرما اور ہمارے جو جوان ہے اور ہماری نسلوں کی اصلاح کی کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔